علیکم بچوں، آج ہم چوتھی جماعت اسلامیات کی کتاب سے اپنے 5ویں سبق کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ 5واں سبق ہمارے پاس تھا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 20 پہ آپ لوگوں کی جو یہ مشق ہے یہ آج ہم اپنی کاپیز میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنی کاپیز نکالیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ مارجن لائن لگائیں، ڈیٹ لکھیں، تاریخ لکھیں، دن لکھیں، جماعت کا کام لکھیں۔ پھر نیکسٹ لائن پہ آپ لوگ لکھیں عنوان، اس کے نیچے لکھیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لائن چھوڑ کے آپ لوگ لکھیں نیچے خالی جگہ پر کرے۔ پہلا ہمارے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ڈیش سال ہوئی تو پہلی وحی کا نزول ہوا، 40۔ پھر دوسرا ہے پہلی وحی میں ڈیش کی 5 آیاتیں نازل ہوئی، سورۃ العلق۔ پھر تیسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ڈیش میں جا کر عبادت کرتے تھے، غار حرا۔ پھر ایک لائن چھوڑ کے آپ لوگوں نے فنیشنگ لائن لگانی ہے۔ پھر دوسرا ہمارے پاس ہے درست الفاظ کی نشاندہی کریں۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ڈیش بھیجے، پیغمبر، فرشتے، پیغمبر پہ ٹک کرے اور یہاں پہ بھی آپ لوگ لکھیں۔ پھر دوسرا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش نبی ہے، پہلے یا آخری پہ ٹک کرے، یہاں پہ بھی آپ لوگ لکھیں۔ تیسرا ہے حضرت ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے، میکائیل علیہ السلام یا جبرائیل علیہ السلام، تو کیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام پہ ٹک کرے اور یہاں پہ بھی آپ لوگ لکھیں۔ چوتھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ڈیش تھے، سنجیدہ یا نیک دل، تو کیا تھے؟ سنجیدہ پہ ٹک کرے اور یہاں پہ بھی آپ لوگ لکھیں۔ پانچواں ہے ورق بن نوفل نے نزول وحی کے واقعے کی ڈیش کی، جھٹلایا یا تصدیق، تو کیا تھی؟ تصدیق پہ ٹک کرے اور یہاں پہ بھی آپ لوگ لکھیں۔ پھر ایک لائن چھوڑ کے آپ لوگوں نے فنیشنگ لائن لگانی ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے کالم میں لائن، کالم الف، کالم بے، درمیان میں آپ لوگوں نے لائن لگانی ہے۔ کالم الف میں ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر غور و فکر۔ تیسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا۔ چوتھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اچھی باتیں بتائی۔ نمبر 5 ورق بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ کالم بی میں ہمارے پاس ہے اور عبادت کیا کرتے تھے اور بری باتوں سے روکا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو جھٹلائیں گے، 1,24,000 پیغمبر بھیجے، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر غور و فکر اور عبادت کیا کرتے تھے۔ تیسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چوتھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اچھی باتیں بتائی اور بری باتوں سے روکا۔ پانچواں ہے ورق بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو جھٹلائیں گے۔ پھر ایک لائن چھوڑ کے آپ نے فنیشنگ لائن لگانی، اس کے بعد ہے سوالات جوابات۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سچی اور سیدھی راہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ ایک لائن چھوڑ کے فنیشنگ لائن لگائیں۔ دوسرا ہمارے پاس ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا واقعہ بیان کریں، تو آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد۔ پھر یہاں سے آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ رمضان المبارک میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھنے سے ایک بار پھر انکار کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کر کے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور عرض کیا کہ اللہ کے نام سے پڑھ، پھر سورۃ العلق کی پہلی 5 آیاتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں۔ پھر ایک لائن چھوڑ کے آپ لوگوں نے فنیشنگ لائن لگانی ہے۔ پھر تیسرا سوال ہمارے پاس ہے پہلی وحی کا ترجمہ لکھیں، آپ نے ترجمے کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے ترجمہ لکھنا ہے۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو خون کی پٹکی سے بنایا۔ پڑھ اور تیرا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا اس کو علم نہ تھا۔ پھر ایک لائن چھوڑ کے آپ فنیشنگ لائن لگائیں۔ پھر ہمارے پاس سوال ہے، گھر تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کیا فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا واقعہ سنایا اور یہ بھی فرمایا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ایک لائن چھوڑ کے فنیشنگ لائن لگائیں۔ پھر آخری سوال ہے، نزول وحی کا واقعہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کی شکل میں ان کے کام آتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں اور مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا اور کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر ایک لائن چھوڑ کے آپ نے فنیشنگ لائن لگانی ہے اور یہ آپ لوگوں کا مشق مکمل ہو گیا ہے۔